السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سے کافی دن بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تقریباً 2 مہینے سے بھی زائد بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تھوڑا ایک شادی کا کام تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے اور بات نہیں ہو سکی۔ پھر انسان کی زندگی کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی، بہت ساری باتیں ہوتی جن میں وہ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی۔ اللہ کرے آپ کا اور ہمارا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے، اور اللہ کرے کہ میرے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرتا رہے، اور میں آپ کی ہمیشہ دعاؤں میں شامل رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اور آپ پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے میں تمام امت محمدیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام انسانیت کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ویڈیو شروع کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ میرے کچھ عزیز رشتہ دار آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کچھ پیٹ کی ایسی دوا بتا دیجئے جو ہم گھر پہ بنا کے آسانی سے کھا سکیں۔ اکثر جو ہے، اب جیسے دلی سے آئے، یو پی سے آئے، گجرات سے آئے تو یا مہاراشٹر سے آئے، تو الگ الگ جگہ کے مہمان تھے، تو الگ الگ وہاں کا موسم ہے، الگ الگ طرح کا مزاج ہے، اور حیدرآباد کا مزاج آپ لوگوں کو معلوم ہے الگ ہے۔ یہاں بارش کا موسم ہے، وہاں یو پی میں گرمی کا موسم ہے، دلی میں گرمی کا موسم ہے، اور گجرات اور مہاراشٹر میں باڑھ کا موسم ہے۔ تو ہر جگہ کے موسم الگ الگ ہیں، اس لیے کھان پین بھی الگ ہے۔ اس لیے اکثر یہ دیکھا گیا کہ مہمان جب 2-4 دن 8 دن رہے تو اکثر ان کے پیٹ خراب ہوتے رہے، اور یہ تو آپ لوگ بھی جانتے، اور اکثر حکماء اس بات کو بولتے ہی ہیں کہ تمام مرضوں کی ماں جو ہے وہ پیٹ ہے، ام الامراض۔ اور ام الامراض میں جو ہے اگر پیٹ آدمی کا درست ہے تو پھر ساری چیزیں وہ کھاتا پیتا، ساری چیزیں اس کی ہضم ہو جاتی، اور اگر ہضم نہ ہو اور صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ پھر نقصان ہوتا، بدہضمی پیدا ہوتی۔ کبھی کبھی گیس بڑھنے کے بعد دل کی طرف کو چلی جاتی تو آدمی یہ سمجھ لیتا کہ دل کی تکلیف ہے، اور کبھی کبھی یہ سمجھ لیتا کہ دل کی تکلیف نہیں ہے، مگر اکثر دیکھنے میں یہی آیا کہ یہ دل کی تکلیفیں ہوتی، اور دل کی تکلیف ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگا پھرتا۔ مگر میرا اپنا ذاتی تجربہ اور جو ذاتی علاج کا طریقہ سمجھ لیجئے، ذاتی تجربہ سمجھ لیجئے، اور بہت کچھ دیکھنے میں یہ آیا کہ اکثر لوگوں کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ گیس، بدہضمی، تیزابیت، یہ چیزیں دل کی طرف کو لے جاتی ہیں۔ اسی لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک انجیکشن دیتا جس کا نام پینٹوپ ہے، پینڈیک ہے، اور یہ اس طرح کے انجیکشن دیتا رہتا، تو اس کی وجہ سے وہ گیس کم ہوتی تو دل کی حالت بھی صحیح ہو جاتی۔ تو اسی وجہ سے
اکثر میرے مہمانوں نے میرے سے کہا کہ حکیم صاحب آپ جو ہیں کوئی پیٹ کا ہمیں ایسا نسخہ بتلا دیجیے جو گھر پہ ہم بنا لیں اور بنانے کے بعد جو ہے وہ آسانی سے ہم استعمال کر سکیں۔ تو ویسے تو میرے پاس الحمدللہ بہت سارے نسخے رکھے رہتے، بہت سارے صفوفات رکھے رہتے اور بہت ساری جوارش رکھی رہتی، بہت ساری چٹنیاں رکھی رہتی، تو جو میرے سے ہوا میں ان کو دے دیا۔ میں پھر میرے دماغ میں آیا کہ ایک چیز ان کو بنانے کے لیے بتلائی دوں، تو میں نے بھی ایک چیز جو ہے ویسے بنا کے ابھی آپ کو دکھلاتا۔ میرے یہاں یہ دواخانہ اصل میں چھوٹا ہے، میرا دواخانہ جو ہے وہ سیف دواخانہ جو دوسری مین برانچ ہے وہ سعید آباد میں ہے، تو یہاں پہ بھی میں ایک چھوٹا سا صفوف بنا کے رکھا، میں آپ کو دکھاتا، دیکھیے۔ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے صفوف مسہل، اور مگر یہ مسہل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صفوف جو ہے وہ پیٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور پیٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پیٹ کی تقریباً بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ اس طرح کا پاؤڈر ہوتا اور اس کو پاؤڈر بنا لیں، اور اگر اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیے تو اس سے پیٹ بھی صاف ہوتا رہتا اور تمام طرح کی گندگی، غلاظت پیٹ کی اور جسم کی باہر ہوتی رہتی، اور چہرہ جو ہے وہ بھی کھلا رہتا، جسم بھی کھلا رہتا اور تمام بیماریوں سے حفاظت رہتی۔ اسی کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا، آج میں اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک چھوٹا سا میں نے ایک نسخہ لکھ رکھا ہے۔ اگر آدمی اس نسخے کو بنا لے اور اس نسخے کو استعمال کرے تو یقین جانیے یہ پیٹ کا کسی بھی مرض کو نہیں چھوڑتا۔ آپ کو بھوک کم لگ رہی تو پانی سے کھا لیجئے، اور آپ کو پیٹ موشن ہو رہے، دست زیادہ ہو رہے تو آپ اس کو دہی میں ملا کے کھا لیجئے، مٹھے میں ملا کے کھا لیجئے، یعنی چھاچھ میں ملا کے پی لیجئے، اور اگر قبض ہو رہا ہے تو گرم پانی سے لے لیجئے، یعنی پیٹ صاف کرنے کو رات کو لے لیجئے۔ تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی نقصان دے، اور نقصان نہ ہونے کی وجہ سے یہ صفوف بے انتہا اور لاجواب اور کم قیمت اور بہت زیادہ اثردار ہے۔ اس کے اور کھانے کا طریقہ میں بعد میں بتلاؤں گا۔ ویسے اس میں بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، بہت ہی سستا نسخہ ہے، اگر آپ بنا لیں تو یقین مانیے یہ 4 چیزیں آپ کو زندگی بھر پیٹ کی بیماریوں سے بچا کے رکھیں گی۔ نمبر 1 اس میں انار دانہ ہے۔ آپ کسی بھی پنساری کی دکان پہ جائیے یا دوا ساز کی دکان پہ جائیے، وہاں سے انار دانہ لے لیجئے، ایک 2 تولہ انار دانہ لے لیجئے، اور اس میں پودینہ خشک لے لیجئے 1 تولہ، اور 1 تولہ جب پودینہ خشک لے لیں گے تو زیرہ سیاہ لے لیجئے 3 تولہ، کالا زیرہ جس کو ہم بولتے ہیں نا، تو زیرہ سیاہ، شاہ زیرہ بھی بولتے ہیں ہم لوگ، تو اور 3 ماشا جو ہے اس میں، یعنی 3 گرام جو ہے اس میں لاہوری نمک ڈال لیجئے۔ اب اس کو اپنے حساب سے بڑھا لیجئے۔ کیسے بڑھائیں گے؟ انار دانہ 2 تولہ، پودینہ 1 تولہ، اور شاہ زیرہ 3 ماشا، اور نمک لاہوری جس کو سیندا نمک بھی بولتے ہیں ہم۔ آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں، وید لوگ بھی کہتے ہیں، حکیم لوگ بھی کہتے ہیں ارے وہ ڈلی والا نمک کھایا کرو، سیندا نمک کھایا کرو تھوڑا سا، تو وہ 3 گرام شاہ زیرہ، 3 گرام سیندا نمک، 1 تولہ پودینہ خشک اور 2 تولہ انار دانہ، یہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ ان کو باریک پیس لیجئے۔ اب اس کو 4 چیزوں کو جو ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے حساب سے کتنا بھی اس کا وزن بڑھا سکتے تو وزن بڑھا لیجئے، وزن بڑھا لیں گے تو اور زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو اس میں سے روزانہ اس کی پاؤ چمچ، اس سے زیادہ بالکل نہیں لینا، پاؤ چمچ سے زیادہ بالکل نہیں لینا، پاؤ چمچ سے کم ہی لے سکتے، زیادہ نہیں لینا۔ یہ ایک خاص بات ہے، پاؤ چائے کا چمچ لیجئے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تو سادے پانی سے ایسے ہی پھانک کے اوپر سے پانی پی لیجئے، اور اگر آپ کو دست لگ رہے ہیں تو دہی میں ملا کے اس کو کھا لیجئے اور فوراً دست بند ہو جائیں گے۔ 1 دن کھائیے،
اور دہی سے نہ کھانا چاہیں تو منہ میں ڈالیے، اوپر سے چھاچھ پی لیجئے، مٹھا پی لیجئے۔ اور اگر پیٹ خراب ہے، موشن نہیں آ رہے اور پیٹ میں قبض بہت زیادہ رہ رہا، تو آدھا چمچ، یہاں پاؤ چمچ نہیں، آدھا چمچ رات کو سوتے وقت گرم پانی سے لے لیجئے، تو پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور جب پیٹ صاف ہو جائے گا تو بیماریاں بھی خوب آسانی کے ساتھ میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ، اور اس نسخے میں آپ کے لیے ایک یہ ہدایت ہے کہ پیٹ کو صاف رکھیے، پیٹ کو صحیح رکھیے، کہیں بھی چلے جائیے، انشاءاللہ کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ اس بات کو بس یاد رکھیے اور دعاؤں میں شامل رکھیے۔ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے، ہر بیماری سے حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔